الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نمل کی آیت 48 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سیدنا صالح کی دعوت زیر بحث ہے۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت اللہ کی توفیق ہے، لیکن یہ توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی، انہی کو ملتی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی اس عنایت کا اہل ثابت کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ بیان کیا گیا کہ صالح نے اپنی قوم کو آ کر وہی دعوت دی جو سب پیغمبروں کی دعوت ہے، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے بندے بن کر رہو، اور انہیں توجہ دلائی کہ اپنے آپ کو جن سیئات میں مبتلا کر بیٹھے ہو ان پر اللہ سے معافی مانگو، اور نتیجے کے لحاظ سے دنیا اور آخرت دونوں میں خیر طلب کرو۔ یہ دعوت دی، لیکن اس کا رد عمل یہ ہوا کہ ان کو جو آزمائشیں پیش آ رہی تھیں یا جھنجھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تنبیہات کی جا رہی تھیں، ان کو انہوں نے صالح اور اس کے ساتھیوں کی نحوست قرار دے دیا، اور یہ کہا کہ یہ تم لوگ ہمارے اوپر آفت بن کے نازل ہو گئے ہو، اس سے ہمیں کیا حاصل ہوا ہے؟ اس کے جواب میں یہ بتایا گیا کہ یہ تو تمہاری بدبختی ہے کہ جو چیز ایک امتحان تھی اور مقصد یہ تھا کہ تم اس سے تنبیہ حاصل کرو، تنبیہ حاصل کرنے کے بجائے تم اسے نحوست قرار دے رہے ہو، یہی چیز تمہارے لیے حق سے، ہدایت سے محرومی کا ذریعہ بن گئی ہے۔ اس کے بعد اب مضمون آگے بڑھا، ارشاد ہوا وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ اس کے شہر میں 9 لوگ تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کسی اصلاح پر آمادہ نہیں ہوتے تھے۔ ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ جو یا مذہبی قیادت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں یا بڑے دانشور ہوتے ہیں یا ان کی حیثیت سیاسی زعماء کی ہوتی ہے، یعنی علم کے لحاظ سے، اقتدار کے لحاظ سے کوئی برتری حاصل ہوتی ہے تو لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو یہ بتایا ہے کہ 9 ایسے لوگ تھے جن کی ساری زندگی کا حاصل یہی تھا کہ فساد ہی پھیلانا ہے۔ قرآن مجید میں فساد ایک جامع تعبیر ہے، یعنی جب برائی کی دعوت دی جائے، جب بھلائی کا راستہ روکا جائے، جب لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، جب دین اور مذہب جیسی پاکیزہ چیز کو بھی سیاسی مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنا لیا جائے، تو یہ سب چیزیں قرآن کی اصطلاح میں فساد ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ ملک میں فساد پھیلاتے، اور اگر کوئی توجہ دلائے، ہر معاشرے میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرتا ہے جو کسی نہ کسی درجے میں توجہ دلاتے ہیں۔ اگر تو وہ اوپر کے لوگوں میں ہو تو اصلاح کا بڑا امکان ہوتا ہے، لیکن جب لیڈروں میں، قائدین میں، زعماء میں ایسے لوگ نہ ہوں تو پھر عام لوگوں میں کوئی بڑے سے بڑا ذہین، بہت پاکیزہ فطرت آدمی بھی پیدا ہو جائے تو کون سنتا ہے اس کی بات؟ چنانچہ جب انہیں توجہ دلائی جاتی تھی، یعنی یہ جو ان کے علاقے میں ایک برتری کے منصب پر لوگ فائز تھے، انہیں توجہ دلائی جاتی تھی کہ اصلاح کر لو، تو وہ اصلاح پر آمادہ نہیں ہوتے تھے۔ یعنی ان کے ہاں صرف یہ نہیں تھا کہ برائی کو، فساد کو انہوں نے اپنی زندگی بنا لیا تھا، بلکہ اصلاح کی کوئی دعوت بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ چنانچہ یہ دعوت سامنے آ گئی، ان کے اندر سے ایک شخص کو پیغمبر بنا کے اٹھا لیا گیا۔ اس پیغمبر نے ان کو اللہ کی بندگی کے لیے بلایا، ان کو توجہ دلائی کہ اپنے اوپر رحم کھاؤ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، لیکن جواب میں انہوں نے کیا کیا؟ ایک تو وہ جواب ہے جو پیچھے نقل ہوا کہ قوم نے بحیثیت مجموعی اسی تاثر کے ساتھ اس دعوت کا استقبال کیا کہ یہ تو جب سے پیدا ہوئے ہیں کوئی نہ کوئی نحوست ہے جو ہم پر نازل ہوتی رہتی ہے،
یعنی اس زاویے سے چیزوں کو دیکھا۔ ان لوگوں نے یہ چونکہ زعماء ہے، لیڈر ہے، اثر و اقتدار رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے طریقے کا معاملہ کیا۔ انہوں نے قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک علیہ وإنا لصادقون۔ انہوں نے آپس میں اللہ کی قسم کھا کر عہد کیا، یعنی یہ جو لوگ تھے جن کو 9 لوگوں کو بڑی غیر معمولی اہمیت حاصل تھی، حیثیت حاصل تھی، انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر عہد کیا، گویا پورا عزم کر کے، پورا ارادہ کر کے آپس میں طے کر لیا، اس کو اس تعبیر سے ادا کیا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر عہد کیا۔ کیا عہد کیا؟ کہ ہم صالح اور اس کے لوگوں کو رات کے وقت جا ماریں گے۔ یعنی انہوں نے آ کے فساد پیدا کر دیا ہے ان کے خیال کے مطابق، ہماری حیثیت کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، ہمارے جرائم پر تنقید کر رہے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں توجہ دلا رہے ہیں، جو اثر و رسوخ، جو برتری اور جو قیادت کا منصب ہمیں حاصل تھا وہ اس کے نتیجے میں چیلنج ہو رہا ہے۔ لوگ ہماری طرف بری نگاہوں سے دیکھنا شروع ہو گئے ہیں، تو اس وجہ سے اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ یہ آخری مرحلے کی چیز ہوتی ہے۔ یعنی قرآن مجید کیونکہ دعوت کا خلاصہ بیان کرتا ہے، تو اس وجہ سے بالعموم اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ دعوت کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے یہ بتا دے گا کہ دعوت کیا تھی، یہ بتا دے گا قوم کا جواب کیا تھا، اور اگر خاص طور پر اس قوم کے زعماء یا اس کے لیڈر حضرات اس طرح کی کسی بدمعاشی پر اتر آئیں تو پھر اس کا تفصیل سے ذکر کرے گا۔ تو یہ بتایا کہ تقاسموا باللہ، اس پر میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہیں قالوا تقاسموا باللہ۔ علم میں تقاسموا باللہ ہمارے نزدیک بدل کے محل میں ہے، ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیا ہے۔ یعنی قالو کہا تو گویا جو انہوں نے بات کی وہ بات اصل میں قسم کھانے کا یہ عمل تھا، تو اس کو قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ اللہ کی قسم کھا کر عہد کیا، پختہ عہد کیا آپس میں بیٹھ کر۔ ایک طرف صالح اور اس کے چند ساتھی، دوسری طرف یہ مفسدین ہیں، یعنی مفسدین کی آپ قیادت سمجھ لیجئے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ قریش کی قیادت کو بھی ایسے ہی نمایاں کیا ہے۔ اس کی سب سے زیادہ واضح مثال سورہ نون یا سورہ قلم میں ہے، جہاں ایک طرف یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کا پیغمبر ہے، اور اللہ کا پیغمبر انکا لعلی خلق عظیم، وہ اخلاق عالیہ کا، مکارم اخلاق کا نمونہ ہے۔ اور دوسری جانب قریش کی پوری قیادت میں جو سیرت اور کردار سامنے آ رہا تھا اس کو صفات کی شکل میں نمایاں کیا ہے۔ اور قریش کی یہی قیادت ہے جس کو اگر آپ انگلیوں پر گننا چاہیں تو یہ 15-20 لوگ تھے، یہی لوگ ہیں جو بدر میں سب سے پہلے اللہ کے عذاب کا نشانہ بنے۔ ان میں صرف ابو سفیان ہی باقی بچے تھے، اور ان کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ ایمان لے آئے۔ قالوا تقاسموا باللہ، انہوں نے قسم کھا کر عہد کیا کہ ہم صالح اور اس کے لوگوں کو رات کے وقت جا ماریں گے، اور اس کے ساتھ یہ کہا کہ پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے۔ قبائلی زندگی ہے، اس میں ظاہر ہے کہ قبیلہ اس کو اپنے اوپر حملہ سمجھتا ہے، اور بالعموم یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی قبیلے کے افراد کے خلاف کوئی اس نوعیت کی کارروائی کی جائے تو رد عمل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سب کے سب لوگ حقی کے ساتھ کھڑے ہوں، وہ عام طور پر اپنے قبیلے کے لحاظ سے حق و باطل کے بجائے قبیلے کی رعایت کرتے ہوئے اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ تو قبائلی زندگی میں یہ چیزیں بہت عام ہیں، خود ہماری تاریخ میں اس کی بہت غیر معمولی مثالیں ہیں۔ جیسے سیدہ عائشہ کی قیادت میں جو لوگ بصرہ گئے تھے، ان میں سیدنا طلحہ تھے، ان میں سیدنا زبیر تھے، ظاہر ہے کہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، مسلمانوں کے بڑے قائدین میں شمار ہوتے تھے۔ سیدہ ام المومنین تھی، تو انہوں نے جا کے وہاں پہ سیدنا عثمان کے جو بصرہ میں قاتل آ چکے تھے ان کو چن چن کر مار دیا تھا، لیکن پھر انہی کے لوگوں میں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے قبیلے کے لوگوں نے ایک بڑی جنگ برپا کر دی۔ پہلا رد عمل انہی کی جانب سے ہوا تھا، اور اس میں ایک آدمی کو دینے سے انکار کیا گیا، اور یہی چیز بعد میں ایک بڑی جنگ کا باعث بن گئی۔
تو اس طرح کے معاملات میں قبائلی عصبیت غلبہ پا لیتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے قبیلے کے لوگ ظاہر ہے کہ جب صبح اٹھیں گے اور انہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے رات کے وقت صالح کا یا اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیا ہے، تو پھر تو وہ پوچھیں گے ہم سے، لیکن ہم اس کے جواب میں کہہ دیں گے، پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ اس کے آدمی کی ہلاکت کے وقت ہم موجود نہیں تھے اور ہم بالکل سچے، یعنی انکار کر دیں گے۔ ہم یہ کہہ دیں گے کہ جاؤ اپنے قاتل تلاش کرو، ہم نہیں جانتے کہ ان کو کس نے مار دیا ہے، رات کے وقت یہ حادثہ ہو جائے گا، کون اس کے بعد تحقیق کرتا پھرے گا؟ تو اس وجہ سے جب ہم سب مل کے انکار کر دیں گے تو کس سے بدلہ لیں گے؟ اسی جانب نگاہ ہوگی کہ شاید باہر سے کوئی آدمی آیا ہوگا، وہ آ کے مار گیا ہوگا، تو اس کے آدمی کی ہلاکت کے وقت ہم موجود نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، یہ تدبیر اس لیے کی گئی کہ قبائلی زندگی میں اس طرح کے قتل سے ایک لامتناہی جنگ چھڑ سکتی تھی، یعنی قبیلوں میں بعض اوقات کئی برس تک پھر جنگ و جدال کا بازار گرم ہو جاتا تھا اور انتقام در انتقام کا ایک سلسلہ چل نکلتا تھا۔ انہوں نے مار دیا، وہ ان کے کسی آدمی کو مار دیں گے، پھر اس کے جواب میں حملہ ہوگا، تو اس طرح دشمنی نسلوں تک چلتی رہتی تھی۔ اس سے وہ گریزاں تھے، یہ نہیں چاہتے تھے۔ یہ تدبیر اس لیے کی گئی کہ قبائلی زندگی میں اس طرح کے قتل سے ایک لامتناہی جنگ چھڑ سکتی تھی۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی قریش کے سرداروں نے اسی طرح کا منصوبہ بنایا تھا۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آخری مرحلہ آ گیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بھی ختم کر دینے کے لیے قریش کے زعماء نے یہی فیصلہ کیا، ایسے ہی دار الندوہ میں بیٹھ کے طے کیا کہ ہم حملہ آور ہوں گے اور رات کے وقت حملہ آور ہو کر خاتمہ کر دیں گے۔ تو یہی منصوبہ بنایا گیا تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پچھلے دن ہی وہاں سے نکل گئے۔ اس طرح کا منصوبہ بنایا تھا تاکہ آپ کے خاندان کسی ایک قبیلے کو ملزم نہ ٹھہرا سکے اور ان کے لیے قصاص لینا ناممکن ہو جائے۔ انہوں نے جو تدبیر اختیار کی وہ یہ تھی کہ یہ تو معلوم ہو جائے گا کسی نے مارا ہے ہمارے ہی اندر سے، لیکن ہم سب مل کے یہ حملہ کریں گے تو کسی ایک کو متعین کرنا آسان نہیں ہوگا، اور پھر اگر بنی ہاشم چاہیں گے بھی کہ وہ انتقام لیں یا بدلہ لیں یا قصاص لیں تو ان کے لیے ممکن نہیں رہے گا ہمارے ہاں۔ تو انہوں نے جو تدبیر اختیار کی وہ یہ تھی، ایسی ہی تدبیر انہوں نے کی۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، فرمایا انہوں نے بھی تدبیر کی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور ان کو خبر بھی نہیں۔ یعنی ایک طرف انسانوں کی تدبیریں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ عام حالات میں تو اپنے قانون پر معاملات کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ تدبیریں کامیاب بھی ہو جاتی ہیں، ناکام بھی ہوتی ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے جو قاعدے ہیں وہ بنیادی طور پر ابتلاء کی سنت پر ہیں، یعنی امتحان ہے، اس میں نیک لوگ بھی آزمائے جا رہے ہیں، برے لوگ بھی آزمائے جا رہے ہیں۔ نیکوں کو بھی یہ طے کرنا ہے کہ وہ نیکی کے لیے کیا اظہار کر سکتے ہیں، کیا قربانی دے سکتے ہیں، بروں کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کیا حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ پیغمبروں کے بارے میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان کو زمین پر اسی لیے مبعوث کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جزا و سزا برپا کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، تو جزا و سزا کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی حفاظت ان کو میسر کر دی جاتی ہے۔ ان کے بارے میں وہی بات ہے جو قرآن نے بیان کی، ایسے رسول اللہ کو فرمایا کہ آپ اپنی دعوت بے کم و کاس پیش کریں، اپنا پیغام پہنچائیں، واللہ یعصمک من الناس، ان لوگوں کے کسی بھی اقدام سے حفاظت کرنا میرا کام ہے۔ اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ دیکھو میرے خلاف کوئی اقدام نہ کرنا، مجھ سے الگ رہو، انی عصت بالرحمن، میں رحمان کی پناہ میں ہوں۔ تو اس لیے اللہ کے رسولوں کے باب میں یہی سنت ہے۔ تو یہاں پر یہ اس کا حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے بھی تدبیر کی، وہ آپس میں قسمیں کھا کر یہ عہد کر رہے تھے کہ اس طرح سے اقدام کیا جائے گا اور پھر اس طرح انکار کر دیا جائے گا۔ اس کے قبیلے کے لوگوں کے لیے کوئی موقع باقی نہیں ہوگا کہ وہ کسی کے خلاف اس طرح کا کوئی معاملہ کر سکے، اور انہیں بتا دیا جائے گا کہ ہم بالکل سچے ہیں، ہم نے اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی، یہ منصوبہ یہ لوگ بنا رہے تھے، اور اگر فرمایا کہ ہم بھی ایک منصوبہ بنا رہے تھے۔
و مکروا مکرا و مکرنا مکرا، ایک تدبیر انہوں نے کی، ایک تدبیر ہم نے کر ڈالی۔ اور فرمایا کہ ایسی تدبیر کی کہ وہم لا یشعرون، ان کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ۔ تو ارشاد ہوا کہ یہ معاملہ پھر ہماری طرف سے بھی فیصلہ کن ہو گیا۔ یہی سنت اللہ ہے، یعنی پیغمبر کے خلاف جب یہ تدبیر اختیار کر لی جاتی ہے، اس کی قوم کے زعماء فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب پیغمبر کا یا پیغمبر کے ساتھیوں کا خاتمہ کر دینا ہے، تو پھر اللہ بھی فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ اب تمہارے بھی خاتمے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ گویا آخری مرحلہ ہے، تو اس مرحلے میں پھر ان کے لیے بھی اللہ کی گرفت کا فیصلہ ہو گیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرنہم وقومہم اجمعین۔ قریش کو ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں سنائی جا رہی تھی کہ یہ یونان روما کی تھی، یہ ان کے اپنے علاقے کی داستان ہے، اس سے واقف تھے وہ۔ اس کا ذکر ان کی شاعری میں آتا ہے، ان کے خطبات میں آتا ہے، یعنی ان کے ہاں یہ ایک مانی ہوئی بات تھی۔ یہ گویا اسی طرح ان کی تاریخ تھی جیسے ہماری قریب کی تاریخ کے واقعات ہوتے ہیں، ان کو سنایا جائے۔ تو فرمایا پھر دیکھو کہ ان کی تدبیر کا انجام کیا ہوا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، یعنی ایک تدبیر انہوں نے کی، ایک ہم نے کی، ان کی تدبیر کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے انا دمرنہم وقومہم اجمعین، کہ ہم نے ان کو اور ان کی پوری قوم کو ہلاک کر مارا۔ یعنی بس اس کے بعد جو قوتیں دنیا کے اندر موجود ہیں ان کو اذن دے دیا گیا کہ اب یہ قوم زمین سے مٹا دی جائے۔ تو پیغمبروں کے باب میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اذن کبھی ہواؤں کو مل جاتا ہے، کبھی زلزلے کو مل جاتا ہے، کبھی بارش کو مل جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اب آخری معاملہ ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ قوم صالح کے بارے میں یہ حکم دے دیا گیا، فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرنہم وقومہم اجمعین، پھر دیکھو کہ ان کی تدبیر کا انجام کیا ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کی پوری قوم کو ہلاک کر مارا۔ فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا، سو یہ ہیں ان کے گھر۔ یہ ظاہر قریش کو بتایا جا رہا ہے، وہ ان کے گھروں سے واقف تھے، وہ علاقہ ابھی بھی اسی طرح موجود ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں جا کر، وہاں پر کس طرح کے اور کس شان کے محلات، گھر اور ایوان بنائے گئے ہیں، اور وہ کس طرح ویران پڑے ہیں، تو پوری قوم تباہ کر دی گئی۔ سو یہ ہیں ان کے گھر۔ فرمایا فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا، ویران پڑے ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا۔ اپنی جان پر ظلم کیا تھا، یعنی انسان جب گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، خاص طور پر شرک جیسے گناہ کا، تو یہ گویا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے۔ انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا۔ ان کے گھر ویران پڑے ہوئے ہیں، اس کی وضاحت میں حاشیہ ہے، یعنی اپنی داستان عبرت سنانے کے لیے تمہارے سامنے موجود ہے۔ ہم جو واقعہ پیش کر رہے ہیں، قرآن کا مدعا یہ ہے، تو یہ ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جس کے نتائج دیکھنے کے لیے تمہیں کہیں جانا پڑے گا یا کوئی تحقیق کرنی پڑے گی۔ جاؤ تمہارے راستوں پر، اب بھی معلوم ہے کہ پرانے قافلے انہی راستوں سے گزرتے تھے، ان کے پاس سے ہو کر یہ جاتے تھے، چنانچہ ان کا بچہ بچہ واقف تھا۔ تو ارشاد فرمایا کہ فتلک بیوتہم، یہ ہے ان کے گھر ویران پڑے ہوئے، یعنی اپنی داستان عبرت سنانے کے لیے تمہارے سامنے موجود ہے۔ یہ اس لیے فرمایا ہے کہ قریش کے قافلے ان کے تباہ شدہ آثار پر سے گزرتے رہتے تھے۔ وہ جب گزرتے تھے تو آ کے ان کے قصے بھی سناتے تھے۔ لوگ بالعموم واقف تھے پوری طرح کہ عاد کے ساتھ کیا ہوا، ان کا علاقہ بھی ابھی تک محفوظ ہے اور سمود کا علاقہ بھی اسی طرح۔ سو یہ ہیں ان کے گھر ویران پڑے ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک سبق ہے جو جاننا چاہیں۔ یعنی یہ داستان کس لیے سنائی گئی؟ اس لیے کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، اس سے سبق حاصل کریں، اور وہ سبق ظاہر ہے کہ اسی مدعا کے باب میں ہے کہ اللہ کے پیغمبر جو دعوت پیش کر رہے ہیں، یعنی قیامت کے برپا ہونے کو ماننے کی دعوت، یہ پیغمبروں کی دعوت کا عنوان ہے۔ وہ تذکیر بالآخرت کے لیے آتے ہیں، لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ختم ہونی ہے، اور اس زندگی کے بعد
آخرت سے پردہ اٹھا دیا جائے گا اور تمہاری آنکھیں کھلیں گی تو تم اپنے آپ کو ایک نئی دنیا میں دیکھو گے۔ اس دنیا میں یہ نہیں ہوگا کہ جیسے اس دنیا میں ہوا کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کس کو شکر کے امتحان میں ڈالنا ہے، کس کو صبر کے امتحان میں، وہاں نتیجہ نکلے گا اور وہ نتیجہ تمہارے ایمان و عمل کے لحاظ سے نکلے گا۔ یعنی تم نے علم کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کیا، تم نے عمل کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کیا۔ علم اور عمل دونوں کے امتحان میں ہر انسان یہاں ڈالا گیا ہے۔ علم کا امتحان یہ ہے کہ اپنی عقل کو بیدار رکھے، صحیح بات کو سننے کے لیے تیار رہے، جب معلوم ہو جائے تو علم و عقل کی روشنی میں فیصلہ کرے۔ اس میں اگر کوئی غلطی لگ جائے گی نادانستہ تو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کسی تعصب میں گرفتار نہ کرے اور صحیح بات کو جاننے کے لیے تیار رہے۔ علم کے امتحان میں کامیابی کے لیے یہ رہنمائی ہے، اور عمل کے معاملے میں تو انسان کو کوئی بڑی غلطی لگتی نہیں ہے، اس لیے کہ عمل کی چیزیں 90% تو اخلاقی تقاضے ہیں۔ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے خود انسان کے اندر ایک حادثہ اخلاقی بدیت ہے، اور وہ ہر موقع پر انسان کو خبردار کرتا ہے۔ سچائی، دیانت، اسی طرح برائی ہے اور جھوٹ برائی ہے، بددیانتی برائی ہے، لوگوں کے جان مال آبرو کے خلاف کوئی زیادتی کرنا برائی ہے، فواہش برائی ہیں، ان سب چیزوں سے لوگ واقف ہیں۔ تو ان چیزوں کے بارے میں متنبہ کیا جاتا ہے، یہی دعوت ہے، یہ دعوت حق۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ تو پیغمبر دے دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر تاریخ کا سبق بھی ہے، تو یہ سبق ان کے سامنے پیش کیا گیا اور فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعلمون، اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک سبق ہے جو جاننا چاہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہیں لقوم یعلمون، ان میں فعل ارادہ فعل کے معنی میں ہے، ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیے ہیں۔ یعنی لقوم یعلمون کا مطلب جاننے والے نہیں، بلکہ جو جاننا چاہیں، جاننے کا ارادہ کر لیں، یہی ہدایت پانے کے لیے پہلا تقاضا ہے۔ یعنی میں یہ فیصلہ کر لوں کہ مجھے صحیح بات کو جاننا ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کروں گا، وہ میری سمجھ میں آنی چاہیے۔ سمجھنے کا عمل پوری زندگی جاری رہے، وہ راہ حق کی دعوت ہے اور راہ حق کا سفر ہے، اس سے بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ رویہ صحیح ہو، بات سننے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور رکاوٹیں انسان جانتا ہے وہ یہی ہوتی ہیں۔ یہ میرے آبا کیا کہتے رہے ہیں، اس سے پہلے ہمارے ہاں لوگ کیا بتاتے رہے ہیں، ہمارے گھر والوں نے ہمیں کیا بات بتائی ہے، ہمارے علماء کیا تعلیم دیتے رہے ہیں۔ تو انسان انہی چیزوں کے تعصبات میں گرفتار ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ان سے بلند کر لے تو پھر ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دے رکھی ہے کہ جلد یا بدیر بات واضح ہو جاتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا جو جاننا چاہیں ان کے لیے اس میں بڑا سبق ہے۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ان سب لوگوں کو ہم نے بچا لیا جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے اور خدا سے ڈرتے تھے۔ یعنی یہ جو عذاب ہے جو رسولوں کی دعوت کے نتیجے میں آتا ہے، یہ دینونت کی نوعیت کا عذاب ہوتا ہے، یعنی جزا و سزا۔ اس میں جن کے لیے ایمان ہے ان کے لیے جزا ہے، ان کو اللہ بچاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سرزمین انہی کے لیے ہوتی ہے، اور جن لوگوں پر سزا نافذ ہوتی ہے وہ لازماً منکرین ہیں۔ جبکہ جو عام طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہات میں سزائیں ہوتی ہیں ان میں یہ نہیں ہوتا، ان میں تو سب لوگ اس کا نشانہ بن جاتے ہیں، اس لیے کہ وہاں حق و باطل کو الگ کرنا پیش نظر نہیں ہوتا۔ اس میں حق کو حق کر دکھانا، باطل کو باطل کر دکھانا، اور وہی معاملہ برپا کر دینا جو قیامت میں ہے وہ پیش نظر ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کو بچا لیا، ان سب لوگوں کو ہم نے بچا لیا جو ان میں سے ایمان لے آئے سے اور خدا سے ڈرتے تھے۔ یہ سیدنا صالح کی سرگزشت ہوئی۔ اس کے بعد وَلُوطًا إِذَا قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور لوط کو بھی اسی دعوت کے ساتھ بھیجا تھا۔ یعنی یہ اس طریقے سے عطف کیا ہے تو یہ بتا دیا کہ دعوت میں کوئی فرق کبھی نہیں رہا، سب پیغمبروں کی دعوت ایک ہی رہی ہے، وہی توحید کی دعوت، وہی کفر سے اعراض کی دعوت، وہی حق کو قبول کرنے اور برتر اخلاقی زندگی کی طلب میں جدوجہد کرنے کی دعوت، اور لوط کو بھی اسی دعوت کے ساتھ بھیجا تھا۔ اذ قال لقومه اتاتون الفاحشۃ وانتم تبصرون،
جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم کھلی آنکھیں دیکھتے ہی بدکاری کرتے ہو؟ ان کے ہاں چونکہ اس چیز کا غلبہ تھا تو اسی کو موضوع بنایا ہے۔ آگے کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت نہیں تھی کہ لوگ خرابی میں مبتلا ہیں، کوئی چھپ چھپا کے اس طرح کا معاملہ کر لیتے ہیں، یا قومی سطح پر کسی چیز کو گوارا کر لیا گیا ہے۔ نہیں، ان کی مجلسوں میں اس پر گفتگویں ہوتی تھی، ان کے لیے یہ تہذیب کی چیز بن چکی تھی، اس کو فخر کے ساتھ پیش کیا جاتا تھا، اور اس میں جبر بھی روا رکھنے سے کوئی انکار نہیں تھا۔ یعنی اگر کوئی معاملہ ہو گیا ہے، کوئی لڑکا نظر آ گیا، کوئی اسی طرح مرد نظر آ گیا، باہر سے آیا ہوا ہے، اس کے بعد پل پڑتے تھے، اور اسی کا ظہور ہوا جب پھر وہ آخری مرحلہ آیا ہے کہ وہ زبردستی ان لڑکوں کو لینے کے لیے آ گئے جو فرشتے لڑکوں کی صورت میں سیدنا لوط کے ہاں آئے تھے، اور لوط کو بھی اسی دعوت کے ساتھ بھیجا تھا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم کھلی آنکھوں دیکھتے یہ بدکاری کرتے ہو؟ وانتم تبصرون، کھلی آنکھوں دیکھتے، مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی جو بدکاری ہے یہ کبھی بھی انسان کے لیے کوئی وہم میں ڈالنے والی چیز نہیں رہی۔ انسان جانتا ہے، یعنی وہ نجاست میں، غلاظت میں، پاکیزگی میں فرق کرتا ہے، اس لیے اس میں کوئی ابہام نہیں رہا کبھی کسی کو۔ جتنی بھی برائی کی چیزیں ہیں وہ اگر فواحش کی صورت میں ہیں ان سے بھی انسان واقف ہے، حق تلفی کی صورت میں ہے ان سے بھی واقف ہے، اور اگر بغی یا سرکشی کی صورت میں ہے، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی، تو ان سے بھی انسان واقف ہے۔ یہ چیزیں وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے معروف اور منکر کے لفظ سے بتایا ہے، یعنی یہ وہ برائیاں ہیں جن برائیوں کے بارے میں کسی کو شبہ نہیں ہوتا، انسان اپنی طرف سے عذر پیش کر لے، فلسفہ بنا کے بتا دے، وہ الگ چیز ہے، لیکن فلسفہ بنا کے بتانے کی ضرورت بھی اس لیے پیش آتی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ برائی ہے، یعنی ان برائیوں کا شعور اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ تو یہ کہا کھلی آنکھوں دیکھتے یہ بدکاری کرتے ہو، وانتم تبصرون اینکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم تجہلون، تم پر افسوس، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل اوندے، بلکہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔ تو یہ انہوں نے ان کو بہت سخت الفاظ میں متنبہ کیا۔ شرک کے معاملے میں جو گفتگو ہوتی ہے اس میں تو پھر چلیے غلطی لگی ہوئی ہے، لیکن اس طرح کی خرابیاں اور برائیاں یہ محض جہالت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ اس میں جہاں تک سیدنا لوط کا تعلق ہے تو یہ جان لیجئے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، یعنی سیدنا ابراہیم ہی کا زمانہ ہے، اس لحاظ سے کم و بیش 2100 قبل مسیح کا زمانہ۔ میں نے لکھا ہے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کی قوم اس علاقے میں رہتی تھی جو شام کے جنوب میں عراق و فلسطین کے درمیان واقع ہے، اور آج کل شرق اردن کہلاتا ہے۔ یہ علاقہ تھا لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ اس میں جو افسوس کا اظہار کیا ہے سیدنا لوط نے، تو اس پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فطرت انسان کی بنائی ہے اس میں تو اس کی رغبت عورتوں کی طرف ہونی چاہیے تھی، تم ان کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ استفہام، یعنی اس میں سوالیہ انداز ہے، یہ استفہام حیرت، کراہت اور تعجب کے اظہار کے لیے ہے کہ ایک جائز اور فطری چیز کے ہوتے ہوئے یہ تم کس گناؤنے فعل کا ارتکاب کر رہے ہو۔ تو اس پر توجہ دلانے کے لیے گویا انہوں نے حیرت کا اظہار کیا ہے۔ اس حیرت کے اظہار میں جو سوال ہے وہ اس نوعیت کا ہے، یعنی ہم سوال صرف سوال پوچھنے کے لیے نہیں کرتے، بعض اوقات اظہار تعجب کے لیے، بعض اوقات اظہار کراہت کے لیے، اور اس طرح کے بعض دوسرے موقعوں پر بھی کرتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی یہ کہا تھا کہ تم بالکل اوندے بلکہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں جاہل سے مراد ناواقف نہیں ہے، یہ عربی زبان کا جہل ہے، یعنی خواہشات نفس سے مغلوب ہو کر بالکل ہی ہوش و حواس کھو بیٹھے ہو، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ان کو متنبہ فرمایا، یہ ان کی دعوت کا قرآن نے خلاصہ بیان کر دیا۔ اس کا جواب قوم نے کیا دیا وہ اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر